لیلۃ القدر ہوتی کب ہے، کس تاریخ کو ہوتی ہے، کس دن ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں بخاری کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر جو ہے نا اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یعنی حضور نے اتنی صراحت فرما دی کہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ یعنی 21ویں شب ہو گئی، 23ویں شب کو، 25ویں شب، 27ویں شب یا پھر 29ویں شب کو یہ عظیم رات ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، تو اس کا دن متعین کیوں نہیں فرما دیا گیا، اس کی تعیین کیوں نہیں کر دی گئی کہ یہ فلاں تاریخ کو ہوتی ہے، رمضان کی فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، یہ کیوں نہیں فرما دیا گیا؟ تو محدثین کرام نے بڑا ہی زبردست جواب دیا۔ لکھتے ہیں کہ تعیین اس لیے نہیں فرما دی گئی کہ اگر تعیین کر دی جاتی تو لوگ فقط اس ایک دن عبادت کرتے، جبکہ اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے میری زیادہ عبادت کرے، میرے بندے میرے حضور جھکتے رہے، تو رب نے اس لیے تعیین نہیں فرما دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے تعیین نہیں فرمائی کہ لوگ فقط ایک دن عبادت پر اکتفا نہ کر لے، بلکہ اتنی وضاحت آقا علیہ السلام نے فرما دی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، کم از کم 5 دن تو لوگ اللہ کے حضور جھک جائیں گے، 5 دن تو رب سے لو لگا لیں گے، 5 دن تو رب کی عبادت کرتے رہیں گے، اس لیے اس رات کی تعیین نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ امت کے جو علماء ہیں، خصوصاً صحابہ کرام، ان کے نزدیک لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ مختلف موقف ہے علماء کا، لیکن صحابہ کرام میں سے جو بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس امت کے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کا یہ موقف ہے کہ جو شب قدر ہے یہ 27ویں شب ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر 3 دلائل دیا کرتے تھے، یعنی شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے، وہ اس بات پر 3 دلیلیں دیا کرتے تھے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل وہ یہ دیا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر یہ 2 الفاظ ہیں، ان دونوں الفاظ میں 9 حروف ہے، لیلہ اور القدر یہ 2 الفاظ ہے، تو لیلۃ القدر یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ان 2 الفاظ میں 9 حروف ہیں، یعنی 9 لیٹرز ہیں ان 2 ورڈز میں، تو ان 2 الفاظ میں 9 حروف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں 3 مرتبہ ان الفاظ کا ذکر فرمایا، اور اگر 9 کو 3 سے ملٹی پلائی کر لے تو 27 بنتا ہے، اس لیے شب قدر جو ہے رمضان کی 27ویں شب ہے۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جو سورہ قدر ہے نا، اس میں 30 الفاظ ہیں، 30 الفاظ، ورڈز کی بات ہو رہی ہے، لیٹرز کی نہیں، تو 30 الفاظ ہے سورہ قدر میں، اور 30 الفاظ میں سے اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کے ذریعے لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ لفظ ہے ہیا، سلام ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا ضمیر ہے، یہ اس سے اشارہ کیا ہے شب قدر کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ 30 الفاظ میں سے جس لفظ کے ذریعے شب قدر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ 27واں لفظ ہے، اس لیے شب قدر جو ہے رمضان کی 27ویں شب ہوتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، یہ ان کی دوسری دلیل تھی۔ تیسری دلیل کیا ہے؟
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا طاق عدد بہت ہی پسند ہے، اور طاق عدد میں سے 7 کا عدد تو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اسی طرح طواف کے چکر بھی 7 ہیں، ہفتے میں دن بھی 7 ہیں، جن اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی 7 ہے، اس لیے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی 7ویں رات جو ہے 27ویں شب بنتی ہے رمضان کی، اس لیے شب قدر جو ہے رمضان کی 27ویں شب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، اور یہ وہ دلائل دیا کرتے تھے شب قدر کو 27ویں شب قرار دینے کے لیے۔